اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کے درس قرآن میں ہم سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 کا خلاصہ سماعت کریں گے۔ پچھلے درس قرآن میں ہم نے سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 کا خلاصہ سماعت کیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم سورہ مائدہ کا جو آخری حصہ ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ 7واں پارہ جو شروعات ہوتا ہے وہاں پر جو اچھے نصارہ ہے، جو اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے قدر نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآنی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پاتے اور بے اختیار ان کی آنکھیں جھلک جاتی تھی۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت جعفر بن طیار جب مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تو حبشہ کے اندر ایک نصرانی بادشاہ تھا۔ جب اس کے دربار میں پہنچتے ہیں تو حضرت جعفر بن طیار سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب سورہ مریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو جو نصرانی بادشاہ تھا جب وہ سورہ مریم کی تلاوت سنتا ہے تو بے ساختہ اس کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں اور ان کی داڑیاں بھی بھیگ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو نصرانی بادشاہ تھا اس نے دین اسلام قبول کیا۔ یہ واقعہ بھی سورہ مائدہ میں مذکور ہے۔ اب آگے دیکھ لیں، اگلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے حلال و حرام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ میں تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا، مسلمان وہ ہوتا ہے جو صرف حلال چیزوں کو کھاتا ہے اور حرام چیزوں سے بچتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حرام کھانے پر بہت ساری وعیدیں بھی نازل فرمائی ہے، تو ہمیں حلال کھانا ہے اور حرام سے بچنا ہے۔ اب اگلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے قسم کا حکم بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ قسم کھا لیتا ہے، فقہاء کرام کے نزدیک اگر کوئی بندہ قسم کھاتا ہے اور قسم پر قائم رہتا ہے تو وہ قسم سے بری ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ قسم کو توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ اس پر لازم آتا ہے۔ کفارہ کس طرح ادا کرے گا؟ 10 مسکینوں کو اپنے اوسط معیار کے مطابق 2 وقت کا کھانا کھلانا یا ان کو لباس دینا یا غلام کو آزاد کرنا، یہ کفارہ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب آئیے یہاں پر ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص نے کسی ایسی بات کی قسم کھائی جیسے ماں باپ یا بہن بھائیوں سے قطع تعلق کرنا، جس پر قائم رہنا شریعت کے روح سے منع ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اگر ہم نے کوئی ایسی قسم کھا لیے جو شریعت کے اعتبار سے درست نہ ہو تو ہمیں قسم کو توڑ دینا ہے، اس کے بعد کفارہ ادا کرنا ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے شراب اور جوئے قمار کی حرمت کا حتمی فیصلہ دیتے ہوئے بتایا ہے شیطان اس کے ذریعے اسلامی معاشرے کے افراد میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ شراب کے ذریعے، جوا بازی کے ذریعے شیطان مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں شراب نوشی سے بچنا ہے اور قمار یعنی ہمیں جوئے سے بھی بچنا ہے۔ آج حالات حاضرہ کے اعتبار سے بہت سارے ایسے قسمیں رائج ہو چکی ہے، بہت سارے ایسے کھیل یا بزنس بھی رائج ہو چکے ہیں جس میں جوا پایا جاتا ہے لیکن ہم کیئر نہیں کرتے۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، جس کسی کاروبار میں یا کھیل میں جوا بازی ہو، سٹہ بازی ہو، ان تمام کاموں سے ہمیں بچنا ہے اور اپنے معاشرے کو بھی بچانے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اگلی آیتوں میں ایک بہت ہی اہم دعوتی نقطے کا بیان کیا گیا ہے۔ اس میں اس طرح بیان ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ صاف صاف طور پر لوگوں کے سامنے دین کو بیان کر دو اور آپ کا منوانا کام نہیں ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت دینا یہ ہمارا کام ہے، لیکن سامنے والا مانے یا نہ مانے اس کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر اللہ نے اس کی زندگی میں توفیق رکھی ہے تو وہ دین اسلام سے قریب ہوگا، لیکن اگر توفیق نہیں ہے تو وہ دین سے دور ہوگا۔ اب ہماری ذمہ داری صرف دعوت پہنچانا ہے، دعوت کو منوانا نہیں ہے۔ اس آیت پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی غیر ضروری سوالات لوگوں سے نہیں کہنا ہے، بلکہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں اسی کے ہی متعلق ہمیں سوالات پوچھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے اگلی آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی خاص تذکرہ ہے۔ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے اپنے نبی سے عرض کی، اے نبی ہمیں کھانا چاہیے، اپنے اللہ سے کہے کہ وہ آسمان سے ہمارے دسترخوان بچھائے اور ہمیں کھانا میسر فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، ان کو جو بھی نعمت دے دو یہ گمراہ کے گمراہ رہیں گے، یہ دین کی طرف آنے والے نہیں۔ تو آپ دیکھیے بنی اسرائیل کے حوالے سے واقعہ مشہور ہے کہ آسمان سے منا و سلوہ بھی نازل کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل بڑی شرکش قوم تھی، وہ اپنے دین سے پھر گئی، اپنے نبی کو چھٹلایا، پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کو غارت کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی، اپنے اللہ کے طور طریقے کو مانیں، ان کے فرامین پر عمل کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا حشر بھی یہود و نصارہ یعنی بنی اسرائیل کی قوم کی طرح ہو سکتا ہے۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، ہمیں اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سمجھنا ہے اور اپنی زندگی میں ان تمام باتوں کو، ان تمام حکم کو رائج کرنے کی بے حد ضرورت ہے اگر ہمیں سچا پکا مسلمان بننا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔